بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظالح خان افریدی اپنے یوٹیوب چینل مائی فیکٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگلا ہمارا موضوع ہوگا اشتراکیت یا سوشلزم، تو آج کے ویڈیو کا ہمارا عنوان اور موضوع ہے سوشلزم۔ ناظرین کرام، اشتراکیت یا سوشلزم ایسے سماجی معاشی نظام کو کہتے ہیں جس میں پیداواری ذرائع یعنی زمین، قدرتی معدنیات، کارخانے، بینک یا تجارت وغیرہ معاشرے کے اجتماعی ملکیت ہوتے ہیں، اور ان کی پیداوار ذہنی یا جسمانی کام کرنے والوں کی تخلیقی محنت کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے۔ اس سماجی معاشی فلسفہ کا بانی کارل مارکس ہے، جو 5 مئی 1818 کو جرمنی کی صوبہ رائن پرووینشیا میں ایک قانون گھرانے میں پیدا ہوئے اور 1883 تک زندہ رہے۔ مارکس نے سوشلزم کا فلسفہ 1867 میں دنیا کو متعارف کروایا تھا، جس کا نام ہے داس کیپٹل۔ ایک سوشلسٹ معاشرے کی 3 بنیادی خصوصیات ہوتی ہے۔ نمبر 1، ذرائع پیداوار مشترکہ ملکیت کے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، تمام فیصلے جمہوری طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اشیاء منافع کی بجائے ان کی افادیت کی وجہ سے بنائی جاتی ہے۔ اشتراکیت یا کمیونزم کا مفہوم ہم کچھ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ استحصال سے پاک معاشرے کا قیام جہاں انسان کی مانگ کا خاتمہ ہو، اشتراکیت یا کمیونزم کہلاتا ہے۔ مارکسزم ایک سماجی معاشی سائنس ہے جو داس کیپٹل کتابی فلسفہ کی شکل میں دنیا میں موجود ہے، جس پر 1917 میں لینن نے روس میں انقلاب برپا کیا، جو طبقاتی اور غیر مساویانہ سماج کے خلاف ٹھوس اور مادی جدوجہد کے قوانین کی آگاہی دیتے ہیں، انسان کو اپنی مقدر خود بنانے کی ترغیب اور تمام سماجی ذرائع پیداوار کو بھرپور استعمال کر کے انسانی سماج سے استحصال، بھوک و افلاس کا مکمل خاتمہ کر کے روٹی کمانے کی ذلت آمیز مزدوری سے نجات اور اس محنت کو تخلیق اور تسخیر کائنات کے لیے کرامت بنانا ہے، نہ کہ ساری زندگی انسانوں کی ایک بڑی اکثریت چند لوگوں کی مراعات اور عیاشیوں کے لیے مزدوری اور غلامی کرتی رہے، اور یہی سرمایہ داروں کا قابل قبول نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے سرمایہ داروں کو سرمایہ پر قائم رتبہ اور فضیلت کو نقصان پہنچتا ہے۔ عالمی سطح پر سوشلزم کو بہت توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ ظلم اور طبقاتی استحصال کی حکمرانی قائم رہے۔ اس لیے جس طرح مسلم ممالک مذہب کو بہت بنڈے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہاں سرمایہ دارانہ نظام میں حکومت میں سوشلزم کو امیریت اور ناکام نظریہ گردانتے ہیں، اور باقاعدہ وہ اس کے لیے روس اور مشرقی یورپ کو بطور مثال پیش کرتے ہیں، جو سراسر سر پاؤں کٹا جھوٹ ہے۔ حقائق اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ روس میں لینن کی قیادت میں عوام کی ایک بڑی اکثریت نے ظالم ترین زار شاہی کی سرمایہ دارانہ حکومت کا تخت الٹا کر مزدور جمہوریت کی اور تمام ذرائع پیداوار کو محنت کشوں کے جمہور کنٹرول میں دے کر بھرپور استعمال میں لا کر زیادہ سے زیادہ پیداوار کر کے عوامی ضرورتوں کو پورا کرنے کی مکمل کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں اس انقلاب نے روس کو چند ہی دہائیوں میں ایک پسماندہ ترین ملک سے نہ صرف ایک ترقی یافتہ ملک بنا دیا، بلکہ سوویت یونین دنیا کی دوسری سپر پاور بن کر ابھر آیا۔ یہ ترقی انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا جو سرمایہ دارانہ سماج میں ایسی اعلیٰ و تیز ترین ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کی بدولت روس انسانی سماج کو حقیقی آزادی کو ٹھوس مادی بنیادیں میسر آئی، جس کی اقرار روس کے دشمن بھی کر گئے۔ خواندگی 99% تک پہنچ گئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ یونیورسٹی ہولڈر، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور ماہرین روس کے پاس تھے۔ ترقی کی شرح 28 سے 30% تک پہنچ گئی۔ خلائی نظام میں بھی روس کو دنیا میں اول حیثیت حاصل ہو گیا، کیونکہ چاند پر اس نے اپنا شٹل بھیج کر دنیا کو حیران کر دیا۔ 30 سے زائد بنیادی اور اہم صنعتوں میں دنیا کے سب سے زیادہ پیداوار کرتا تھا۔ آج بھی انڈر گراؤنڈ میٹرو کے نظام میں دنیا کے پہلے نمبر پر ہے۔ عورتوں کی مردانہ حاکمیت اور طبقاتی درجاتی استحصال کے خلاف عملی اقدامات کیے گئے۔ بچوں، بوڑھوں، عورتوں جو سرمایہ دارانہ سماج میں سب سے زیادہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ریاستی مکمل تحفظ دیا گیا۔ بنیادی اور ثانوی تعلیم تمام آبادی کے لیے مفت اور لازمی تھی، اور بے روزگاری کو ایک جرم قرار دیا گیا۔ اس نظریہ فلسفہ کے مطابق انسانی سماج کے مسائل حل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دولت پیدا کرنے کے تمام بنیادی ذرائع کو قوم کی مشترکہ ملکیت بنا دیا جائے، تاکہ دولت کی پیداوار اور تقسیم قومی مفادات کے مطابق ہو۔ یہ کام سماجی انقلاب کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔
جو محنت کش کی رہنمائی میں برپا ہوگا اور وہی اشتراکی ریاست کی تنظیم کریں گے۔ اس کے مشاہیر کارل مارکس، فریڈرک اینگلس اور ولادیمیر لینن ہے۔ یہ سماجی معاشی فلسفہ 4 گروہوں میں تقسیم ہے اور چاروں گروہ اس بات پر متفق ہے کہ چونکہ تمام معاشرتی امراض و مسائل کی جڑ شخصی حق و ملکیت ہے، اس لیے وسائل پیدائش کی شخصی ملکیت کو ختم کر دیا جائے۔ ان گروہوں میں اختلافات صرف اس بات پر ہے کہ ایسی ریاست کو تشکیل دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اشتراکیت کے عروج کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے روس اور چین کی شکل میں موجود ہیں۔ صرف 1991 میں سوویت یونین، چیکوسلواکیہ اور یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے سے اس نظام کو ایک بڑا دھچکا لگ چکا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ موضوع کے لیے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔